الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرحبر وعلى آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام مگر نام حسین ابن علی آ جائے میں غلام ابن غلام لا تراب حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات صدور ہے وہی ہے نا جس نے آنکھ کو وہ طاقت بخشی کہ وہ دیکھ سکے وہی ہے نا جس نے دل کو یہ طاقت بخشی کہ یہ دھڑک سکے وہی ہے نا کہ جس نے جناب صورت کو یہ طاقت بخشی کہ اس کو حسن مل جائے وہی ذات ہے نا جس کی کرم نوازیوں کی نشانیاں یہ ہے کہ انسان چلتا زمین پر ہے پر عمل عرش پر لکھے جاتے ہیں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پڑھتا درود زمین پر ہے فضل عرش سے آ جاتا ہے اے بندے سوچ تو صحیح ذکر تو خدا کا یہاں کرتا ہے اور خدا والے کرم وہاں سے کرتے ہیں نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر میرے رفیق سفر جانتے ہیں میں آج علالت کی حالت میں ہوں لیکن میرے افکار بیمار نہیں ہیں میری طبیعت بیمار نہیں ہے میرا ضمیر بیمار نہیں ہے میری خرت بیمار نہیں ہے جناب من صحت والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی کردار میں جرت ہو جس کے کردار میں شہامت ہو عقل جس کا ترکہ ہو سارے دنیا کے عقل والے کٹھے ہو جائیں میرے محمد کو دیکھنے لگ جاؤ تو عقل کو جناب من ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے کائنات کا سارا حسن ایک طرف میرے محمد کی نگاہ ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ فضل شاہ کا کرم ہے نا کہ آج جنگ بنجر زمینوں میں بھی اینٹ اٹھاؤ تو کوئی اور آواز نہیں آتی اینٹ سے پوچھو تو صحیح کس زمین کی ہے تو وہ کہتی ہے میں بنجر زمین کی ہوں لیکن مٹی کے ذروں سے پوچھو تو وہ حیدر حیدر کر کے بتاتی ہیں ارے فضل شاہ تربیت کرے تو ضمیر کیا خمیر بھی حیدر حیدر کی پکارے کرتے ہیں توجہ کا طالب ہوں مجھے اسی آیت پر جمعہ پڑھنے کا پڑھانے کا شرف حاصل ہوا تو میں نے کہا ذرا اسی گوشے میں نکلتے ہیں جہاں گلاب کی خوشبو آئے قاسم کی اولاد کو سجدہ نہیں نعرے علی کے مارے اور دنیا کی مال پر پلے میرے شادی حضور فرماتے ہیں جو گھر سے بھوکا نکلے وہ کسی کو رجا نہیں سکتا اور میں علی کا پتر ہوں کسی کو خالی جانے دوں یہ میرا زمین ہوا
لوگوں، بازمین لوگوں، کیونکہ میں اس فقیر کا مرید ہوں جو کہتا ہے کہ توفیق پہلے ملتی ہے، امر بعد میں ہوتا ہے، قبولیت پہلے ملتی ہے، امر بعد میں ہوتا ہے۔ جو بستر چھوڑ کے حسین کا ذکر سننا ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے ذکر بعد میں سنے گا، رب جنت پہلے عطا کر دے گا۔ جناب من، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب جناب من اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہو تو میں اپنی مرضی سے کچھ ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ مفسروں نے بھی حسین ترجمہ کیا، مترجم لوگوں نے بھی بڑے سونے سونے گلستان کھلائے، لیکن وہ گل کسی کام کا نہیں ہوتا جس کا مالی سر پر نہ کھڑا ہو۔ جناب من چمنستان وہی کامیاب ہوتا ہے، مالی گوٹی دیتا رہے، پانی دیتا رہے تو اس کے پھول کی شہامت دیکھ کے بندہ کہتا ہے باغ کا خیال کرنے والا اچھا ہے۔ وہ باغ کا پھول اچھا کھلا ہو تو جناب مالی کا سیرا ہے۔ وہ جناب من کربلا سے لے کے آج تک کوئی سید اپنا سر کٹواتا ہو تو سیرا ابو طالب کو جاتا ہے، جس کی تربیت میں علی پلتے ہوں اس کے جناب پوتے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جناب من اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے، لا ریب کے علماء نے کئی معنی کیے، طویل بحث کر چکا ہوں کہ لا ریب ہوتا کیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لا ریب کی ہلکی سی ڈیفینیشن یہ کروں گا۔ لا ریب اسے کہتے ہیں جو عیب سے پاک ہو، جس میں عیب، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، جس میں عیب ہوگا اسی میں شک ہوگا، جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں شک نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جناب من ادھر آگے فی کا معنی میں یوں کروں گا کہ فی عربی زبان میں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی میں سیدوں میں سے ہوں، میں پاکستانیوں میں سے ہوں، میں پنڈی بورے والوں میں سے ہوں، یعنی میں سے اگر کہنا ہو تو عربی والے کہتے ہیں کہ آپ فی استعمال کر لیں۔ اب میں آپ کو اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ترجمہ ایسے نہیں کروں گا، میں انے کتے ہرنیوں کی شکاریوں والی عادتیں مجھے نہیں ہے، خود بھی پڑھ کے آیا ہوں اور فضل شاہ کی نگاہ کا تارا ہوا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ترجمہ میں کروں گا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جو لا ریبوں میں سے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لا ریبوں میں سے ہے۔ اب فی ہو تو جناب من ایک نسبت غیری ہوتی ہے اور ایک نسبت ذات ہی سے ہوتی ہے۔ غیری ہو تو جناب من کہہ دیں گے یہ لا ریب ہے، اور ذات ہی سے ہو جناب من آگے والی تشدید بتاتی ہے، یہاں رکنا بتاتا ہے کہ پیچھے والی بات سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جناب من عربی کا قانون ہے اگر کلام کسی حرف پر ختم ہو تو جناب من کلام ما بعد کا ذوق بتا رہا ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی الف لام میم کہہ کے رب نے ہماؤں کو اس رخ موڑ دیا، تحقیق کرنے والوں تحقیق کرو۔ اللہ نے، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی ٹل والا بندہ ہو نا، پہلے ٹل لگاتا ہے پھر دنیا کو دگا کے بتاتا ہے کہ آؤ جس نے میرے ساتھ پنجہ لڑنا ہے لڑو۔ سارے ڈرتے ہیں، ابھی اس نے دانتوں سے اونٹ اٹھائی ہے، ابھی اس نے اپنی پشت پر اتنا وزن اٹھایا ہے، میں اس سے ڈروں، میں اس کے ساتھ لڑ کے مروں گا۔ اللہ نے کہا پنجہ آزمانا ہے پنجہ آزماؤ، علم آزمانا ہے علم آزماؤ، عقل آزمانی ہے عقل آزماؤ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم میری الف لام میم کو نہیں سمجھ سکتے، میری پوری کتاب کو کیسے سمجھ؟ جناب آپ کی نگاہ
الف لام میم رب نے پہلے اس لیے بتا دیا جناب من ریس کا قانون ہوتا ہے، جو تھل میں ریسیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے اس میں رائکی ہوتی ہے۔ رائکی یہ ہوتی ہے کہ پہلے چلانے والا ایک اور گاڑی میں ادھر سے چلا کے آتا ہے تاکہ رستہ جانچ لے، جمپ جانچ لے، ہرڈلز جان لے، مشکلیں جان لے۔ تو جناب من جب جان جاتا ہے تو بندے کو پتا ہوتا ہے یہاں کھڈا آنا ہے، یہاں گاڑی نے سویپ کرنا ہے، یہاں گاڑی نے فلائی کرنا ہے۔ جناب من جنہوں نے ریکی کی ہو ان کو پتا ہوتا ہے اگلا جرت والا کتنا ہے، سفر مشکل کتنا ہے۔ اللہ نے کہا الف لام میم، تم جاننے والوں اپنی کوششیں کرتے رہو۔ ہر محدث بول کے کہتا ہے واللہ عالمہ ورسولہ، اس کے بارے میں یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا لوہا، اپنی قدرت کی نشانی الف لام میم میں رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے کتاب تو دور کی بات ہے، تو الف لام میم نہیں پہچان سکتا، الحمدللہ رب العالمین تو بعد کی بات ہے، ہدی للمتقین تو بعد کی بات ہے، الرحمن تو بعد کی بات ہے، یاسین تو بعد کی بات ہے، مزمل تو بعد کی بات ہے، طٰہٰ تو بعد کی بات ہے۔ وہ الف لام میم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یاسین کے کنڈلوں تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ الف لام میم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کرنے کے لیے اللہ ہی باقیاں عطا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی سادہ مثال دیتا ہوں، میرے جیسا بندہ جھاڑو لگائے تو اوپر والا آکے کہے گا شاہ صاحب آپ کو تو جھاڑو بھی نہیں لگانا آتا، صحیح صفائی نہیں کی۔ نو جو ہے صحن میں صفائی کرے تو جناب من سانس آ کے دیکھتی ہے یہاں گرد ہے، یہاں فلانی چیز ہے، تو وہ کہتی ہے پترا ایسے صفائی نہیں کرتے، دیکھو تو صحیح، میں صفائی کر کے بتاتا ہوں۔ یعنی صفائی ہونے پہ صفائی جو ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، وہ اکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو اتنا پاک نازل کیا، کائنات تک کوئی اتنا پاک نہیں ہو سکتا۔ پھر رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آؤ اس پر سادہ مثال دو، کانچ کی عادت ہوتی ہے، گندے ہاتھوں سے اسے صاف نہیں کیا جاتا۔ جناب من کانچ کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی عادت یا کوئی امر لاحق ضروری ہوتی ہے۔ اخبار کو سیدھا ایسے رگڑتے رہو گے تو جناب کانچ پر نشان چھوٹ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ تو، کوئی کہے گا یہ تو صاف تھا، تو نے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جناب داغی کر دیا۔ کوئی حسن والے ایسے ہوتے ہیں جو جناب من پانی پینے سے داغی ہوتے ہیں، کوئی حسن والے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ لگانے سے گندے ہوتے ہیں۔ کیوں جی تم گندے، تمہاری انگشت گندی۔ رب نے کہا کوئی ایسا پاک ہوا ہی نہیں کہ میرے اہل بیت کو، مصطفیٰ کی اہل بیت کو ہاتھ لگاتا کہیں نجس نہ کر دے۔ یہ رب پاکوں کا پاک ہے جس نے تمام پاکیاں پیدا کی ہے، کوئی اور پاک نہ کرے، رب خود اہل بیت کو پاک کر دے۔ اب میں نے یہ بات، یہ لوگ 4-5 جانتے ہیں کہ یہ بات پہلے کر چکا ہوں۔ اب میں عرض کی کہ اہل بیت کو رب نے پاک کیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ نجف کی گلی میں چلتے ہیں، تو جناب من نجف سے ذرا چلتے چلتے جائے ولادت حیدر پر نہ پہنچے، تو پتہ چلا کہ فاطمہ بنت اسد آپ علی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور باہر نکلے ہیں، تو کہتی ہیں پیارے بھتیجے جان پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو مصطفیٰ کریم نے اپنی گود میں لیا علی کو، علی نے آنکھیں کھول کے بتایا، دیکھنا چاہتا تو کعبے کو بھی دیکھ سکتا تھا، دیکھنا چاہتا تو اپنی ماں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ علی کو محمد کے بغیر کوئی اور نظر نہیں آتا، محمد کو محبت کی مرکز میں علی کے بغیر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جناب اب آپ سے توجہ کا طالب ہوں، اب ہر بندہ جانتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جناب من پاکی کی سندیں عطا ہوتی ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رائی سے، رائی کے برابر بھی
اگر تم یہ گمان کر لو کہ نجاست میرے مصطفیٰ کے قریب آئی ہے تو خارج از ایمان ہو جاؤ گے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اے لوگو، کعبے میں کون سی ایسی ٹوٹی تھی، کعبے میں کون سے ایسا نلکا تھا کہ جس پر فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو غسل دیتی رہی؟ اگر کعبے میں کوئی ٹوٹی نہیں تو علی کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لأہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے کعبے میں اگر ٹوٹی نہیں ہے تو علی کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، علی وہ ہے جس سے خود پاکیوں کی صنعت چلتی ہے۔ سبحان آپ کی نگاہ کا طالب عرض کرنا چاہتا ہوں، اب کل پر بھی وہی اطلاق ہوتا ہے جو جز پر اطلاق ہوتا ہے۔ جناب من، سونے بندے کی چیز سونی ہوتی ہے، حسین بندے کی چیز حسین ہوتی ہے، عقل والے کی ہر حکمت میں عقل ٹپکتا ہے۔ جناب وہ کتاب نہیں ہوتی جو حکمت سے خالی ہو۔ اب میں ذرا تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں۔ رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب بندہ پوچھے کتاب ہے کیا؟ سبحان اللہ، بندہ پوچھے کتاب ہے کیا تو در منصور کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کتاب اس کو کہتے ہیں جو دو چمڑوں کے درمیان ہو۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دو چمڑوں کے درمیان والی چیز کو کلام کہا جاتا ہے، کتاب کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سادہ عربی کا قانون عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے حرف، حرف مل مل کر لفظ بنتے ہیں، لفظ مل مل کر جناب من جملہ بنتے ہیں، جملہ مل مل کر تحریر بنتا ہے، جناب من تحریر مل کر ایک اس چیز کا عمل درآمد ہوتا ہے، وہ نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ان کتابوں میں سے ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ربا تیری کتاب اتنی پاک ہے، کائنات کی ساری کتابیں ایک طرف، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ اب میں آؤ اس عربی کے مترجم کے پاس جاؤں تو ابن عساکر لکھتا ہے، ابن عساکر لکھتا ہے کہ کتابوں ورق ورق گننے کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ اچھی نسل کا، قرآن میں کہہ رہا ہے، اچھی نسل کا اونٹ یا جانور ہو، اس کی کھال سے کوئی مشکیزہ بنایا جائے، اس کو بھی رب عربی زبان میں کتاب کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس مشکیزے کا کیا فائدہ جس میں پانی موجود نہ ہو؟ اس کتاب کا کیا فائدہ جس میں حکمت موجود نہ ہو؟ اور میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس میں علی کا گھرانہ موجود نہ ہو۔ جناب من، آؤ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریبوں میں سے ہے۔ اب آؤ انہی پاکیوں کے در پر چلیں۔ کل کا وہی اطلاق ہوتا ہے جو جز کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب بات قرآن کی ہے، کتاب کی ہے، تو جناب من غلاف قرآن کا حصہ نہیں، لیکن غلاف کی عزت ویسی ہی کی جاتی ہے جیسے قرآن کی عزت کی جاتی ہے۔ جناب من قرآن کے گتے پر، یعنی اس چمڑے کے اس حصے پر قرآن کی آیتیں نہیں لکھی ہوتی، صرف القرآن لکھا ہوتا ہے۔ بندہ پہلے بوسہ اسی کو لیتا ہے۔ جناب من دروازے تک جا نہ سکے تو شہر میں کوئی داخل ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں داخل ہونا ہو تو جناب من پہلے گتے کا بوسہ لینا پڑتا ہے تاکہ قرآن تمہیں نور دے۔ ادب والے ادب کی قیمت جانتے ہیں۔ علم کا در پہ ہوتے ہو تو دروازے کا بوسہ نہ لو تو علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکمت الہی کی ایک نشانی ہے۔ قرآن کیا ہے تو میں اپنی زبان میں کہوں گا، یہ علم نشاء کے سینے کی ندرت کی کہانی ہے۔ قرآن رب کے اس کلام کی نشانی ہے جس کا ترجمان ینطق عن الہوا کی زبان والا ہے۔ قرآن
کتاب، دنیا میں کتابیں بڑی، حکمت بڑی، ایرسٹوٹل اینڈ اٹس پولیٹکس، میں نے یہ کتاب 7 دفعہ پڑھی۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ یہ کتاب اگر کوئی بندہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اسے دنیا کی اکانومی کو سنبھالنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو مجھے جناب من میرا اب اکانومی کو سنبھالنے کا نہ ذوق ہے نہ شوق ہے، تو مجھے اس میں بات ایک سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کتاب یا حکمت وہ ہوتی ہے جو آپ کی روح تک اثر کر دے، تربیت آپ کو خاص کر دے۔ اب آؤ، میری تمام کوششیں مکمل ہوئی، آؤ تمہیں اس در پر لے جائیں کہ جس در کی میں نے در پر لے کے جانے کے لیے محنت کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو پاک ہے، لا ریب ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ہے، یعنی کوئی اور بھی ایسے ہیں جن میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی نبوت پر شک کرو گے تو میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، تمہارے اقرار تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، تمہارا اسلام تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ میں نہیں کہتا، میرا مصطفیٰ کہتا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی کل پر بھی وہی اطلاق ہے جو جز پر اطلاق ہے۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو علم نشرح کے سینے سے نکلے اور جناب من جو ینطق عن الہوا کی مصداق ہو، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو علم نشرح پر سواری کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ مصطفیٰ پر سواری کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو زبان مصطفیٰ کا جناب شیر چوسے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدت والے اس کو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جز کا اطلاق وہی ہوتا ہے جو کل پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کل ہے اور یہ بچہ ان کا جز ہے۔ میں کل تو نہیں ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میں کل ہوں، میری اولاد میرا جز ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے بابا کو بنا نلہائے دلہائے مصطفیٰ پکڑ لے تو مصطفیٰ نجس نہیں ہوتے، اسی جناب من زوجہ کے بطن سے نکلنے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور جناب من عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں صرف 2 ایسے بچے ہیں جو صرف 6 ماہ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک جناب زکریا کا بیٹا ہے، دوسرا علی کا بیٹا ہے۔ جناب یہ 2 شخصیات ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے، تم اس کی پیدائش تک نہیں پہنچ سکتے، پورے حسین ابن علی تک کیسے؟ جناب اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لا ریب میں سے اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے لاڈلے حسین ابن علی کی آمد کی کوئی بات کر لے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لا ریب میں سے، اب یہ میں سے کیا ہے؟ تو آؤ مدینے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ام فضل بنت حارث، آپ روتی روتی مصطفیٰ کے قدموں میں آئی، یا رسول اللہ جی، ہائے جس کا محبوب سامنے ہو وہ عاشق کیسے پکارتا ہوگا، جس کا دل پر سامنے ہو اے تم غلام فرید کے شب پورے کا پورا محمد سامنے ہو تو عاشق دیکھ کے کہتا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آتھا کہ رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور میرے علی شاہ دینے سے لہجے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ جی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، وہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے جا لڑیاں، ارے کلام تو بات کی بات ہے، جہاں محمد کا دیدار ہو جائے زندگی اس طرف چل جاتی ہے۔ اب آنکھیں ام فضل کی ہیں اور دیدار مصطفیٰ کا ہے۔ جناب من اب ام حارث ڈرتی ڈرتی کہہ رہی ہے میرا، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نرم دل والوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ جناب من کئی لوگوں کو دردوں پر
دوا لگانے کی عادت نہیں ہوتی، نمک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئیوں کو نمک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب نے ان کے چہرے میں وہ نمکینیت رکھی ہوتی ہے، لوگ ان کے چہرے دیکھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تلوار سے کاٹے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ اور فیصلے ہیں، ہم حسن کے غلام ہیں، ہم تو ماہی کے نینوں سے زخم کھایا کرتے ہیں۔ جناب ام فضل کہتی ہے یا رسول اللہ جی، روتے روتے، تو جناب سخی کی عادت ہوتی ہے، سخی کسی کو اجڑنے نہیں دیتا، سخی کسی کو لٹنے نہیں دیتا، تو جناب من کہتی ہیں، پاک رسول اللہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ام فضل محمد کے ہوتے ہوئے تیرا رونا کیسا؟ جناب من اس جملے پر ہی ساری عبادت ہے، اس جملے پر ہی ساری معراج ہے، محمد کے ہوتے ہوئے تیرا رونا کیسا؟ تو ام فضل کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و خاندان مصطفیٰ۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں لیکن ہاتھ سرد ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ باہر موسم ٹھنڈا ہے لیکن دل میں عشق حیدر کی گرمیاں یوں ہیں۔ جناب من جن کو حیدر کے در کی اسیری مل جائے وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ نجف کے شاہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آؤ عرض کرنا چاہتا ہوں، پاک رسول فرماتے ہیں ام فضل ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے میرے گود میں رکھ رہا ہے۔ ام فضل رو رہی ہے، میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ ادھر پیر فضل گجراتی لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں رنگ کھلیا میری وحشت دا، وہ کٹھے کچھ ہمدرد گئے، وہ رو رو پچھن حال میرا، میں کھڑ کھڑ ہساں کی دساں۔ جناب من مصطفیٰ کہتے ہیں یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی بات ہے۔ اور تم اسے پتر کا تانا دیتے تھے، رب نے اسے حسین ابن علی عطا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے ام فضل یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے، رب زہرا کو لال دے گا اور کھلانے کے لیے رب نے تمہیں متعین کر دیا۔ اور ام فضل کہتی ہیں وہ رات آئی جس دن میں نے حسین ابن علی کو اپنی اس گود میں رکھا، تو میں نے کہا مصطفیٰ پہلے بھی سچے تھے، مجھے آج بھی پتا چل گیا ہے کائنات میں کوئی اور ام فضل تیری چیز قبول ہو نہ ہو، قیامت تک دنیا یہی کہے گی کہ موسیٰ کہے محمد آئیں گے، ابراہیم کہے محمد آئیں گے، آدم کہے محمد آئیں گے، یعقوب کہے محمد آئیں گے، یوسف کہے محمد آئیں گے۔ وہ لقب نبی دے رہے ہیں، میرے محمد آ رہے ہیں، اور ام فضل کہتی ہے میرے بخت کو دیکھو، مصطفیٰ کو نبی دی ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ جناب حسین ابن علی اس کاروان حیات کے سپہ سالار ہیں جس کے علم بردار غیرت بیچتے ہیں۔ جناب من ہر بندے کو اپنا بنایا ہوا چورن بیچنا آسان ہوتا ہے، میں بہت باریک بات کر گیا، ہر بندے کو اپنا بنایا ہوا چورن بیچنا آسان ہوتا ہے۔ جناب من کئی ایسی کمپنیاں نکلی ہیں، پیمپر بناتے وہ ہیں، جناب من سجاتے وہ ہیں، لیکن بندے آگے رکھے ہوئے ہیں جو بیچتے، اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیا بیچ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ پیمپر بیچ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ میں بڑے ہیں، تیرے ہاتھ سے کیوں نے؟ کہا جی بس مجھے انہوں نے کہا ہے بیچ دو، میں تمہیں بیچنے آ گیا ہوں۔ اپنا بنایا چورن ہر کوئی بیچ سکتا ہے، کسی کی زندگی کا مقصد ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے صرف نوکری ہو، اس کے لیے صرف زندگی ہو۔ جناب من کار حیات کے اصول ہوتے ہیں، جو ذات سے نکلے اس کو منوانا آسان ہوتا ہے، جو دور سے آئے
اس کو منوانا دور ہوتا ہے۔ اب رب نے کہا فضل بھی اسے عطا کرو جس کو سب جانتے ہیں، کرم بھی اسے عطا کرو جس کو سب جانتے ہیں، مہربانیاں بھی اسے عطا کرو جس کو سب جانتے ہیں۔ رب نے مصطفیٰ کی نسل چلانے کے لیے زہرا کو چنا، اور زہرا کی نسل چلانے کے لیے مصطفیٰ نے میرے حسین کو چنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو 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 کل ایمان، نعرہ حیدری۔ وقت بھی اپنے نکارے پہ جا چکا ہے۔ وہ آدمی اچھا مقرر نہیں ہوتا جو وقت کا لحاظ نہ رکھے، لیکن نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں۔ میں تو جب مرشد کے در پر چلا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، نہ وہ شوق و منطق و فلسفہ، نہ وہ شوق و فن مناظرہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ اے عمل سارے ایک طرف، عشق ایک طرف، اور عشق حسین کو تو دیکھے۔ اس پوری میں آگے اظہر بدلی صاحب کے گھر میں بیٹھ کے بھی کہہ رہا تھا، ہم میں کوئی بھی نہیں ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ ہم نے دین کے لیے ایک تنکا توڑا ہے۔ حسین ابن علی وہ ہے جس نے دین کی خاطر پورا چمنستان اجاڑ دیا ہے۔ اور میرا تم سے کہتا ہوں، تمہارا بچہ آنگن میں کھیل رہا ہو تو اس کو کھیل کے دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اور تمہیں اس سے سونا کوئی نہیں لگتا۔ کیا حسین ابن علی کو اکبر کھیلتا اچھا نہیں لگتا تھا؟ کیا حسین ابن علی کو زین العابدین کھیلتا اچھا نہیں لگتا تھا؟ ویروں کی نشانیاں سنبھالنے والوں، کیا حسین ابن علی کو قاسم کھیلتا اچھا نہیں لگتا تھا؟ اور جناب من ویروں کو سینے سے لگانے والوں، کیا حسین ابن علی کو عباس ابن علی کھیلتا اچھا نہیں لگتا تھا؟ اور اپنے بچوں کو سینے سے لگانے والوں، دنیا کے سارے لاریب ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف، دنیا کی ساری عزتیں ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف۔ اور یاد رکھو تیرا نام تیرا مرشد رکھ دے تو دنیا کو کہتے ہو یہ وہ ہے جس کا نام میرے مرشد نے رکھا۔ حسین وہ ہے جس کا نام محمد نے رکھا، حسین وہ ہے جس کو گٹی محمد نے دی، حسین وہ ہے جس کے چہرے کا بوسہ محمد لیتا ہے، حسین وہ ہے جس کو مصطفیٰ کی زلفیں گھوڑی کی طرح کھینچنے اچھی لگتی ہیں۔ حسین، اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، تم مہمان کو بٹھاتے ہو اچھی کرسی پر، اچھی پلنگ پر، اور بٹھا کے کہتے ہو ہم نے اس کی بڑی عزت دی، کرسیاں بڑی ہیں، ایک صاف کی نہیں ہے، تاکہ پتا چلے یہاں اظہر مدنی بیٹھے گا، یہاں شاہ صاحب بیٹھیں گے۔ جناب من بندے کی شخصیت کے حساب سے اس کا تخت ہوتا ہے۔ محمد کی شخصیت یہ ہے، حشر والے دن اس کا تخت لولو مرجان کا ہوگا، مزمل کی شانوں والا جب اس پر بیٹھے گا کائنات رش کرے گی، اتنا حسین ہے۔ پر میں اس منبر کا کیا کروں، میں اس جناب من تخت کا کیا کروں جس کو جناب علم نشنا کا سینہ کہا جاتا ہے۔ کائنات کے سارے تخت ایک طرف، میرے محمد کی سواری ایک طرف، کائنات کی ساری۔ اور جناب من یہ عزت کی نشانی نہیں ہے، تم اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ کے خوش ہوتے ہو، محمد کا حسین وہ ہے جو اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کی شکل مصطفیٰ سے۔ جناب میں آپ سے آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین۔ اور جس حدیث کا میں نے جناب من متن پڑھا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرنا۔ اوے یزیدیو اپنا رستہ ناپ لو، اللہ بھی حسینی ہے، میرا مصطفیٰ بھی حسینی ہے، کائنات کا ہر ذرہ حسینی ہے۔ جناب جز کا بھی وہی اطلاق ہے جو کل کا اطلاق ہے۔ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جناب تم کس کے ہو؟ اللہ کے۔ اللہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں رسول اس سے محبت کرنا جس سے حسین ابن علی محبت کرتا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی پھڑکتے رہو، عزت اسی قطر کا ہے جس کو حسین ابن علی کی غلامی ملی ہے۔ جناب بے شک اللہ نے کہ محبوب نے
آخری خطبہ حجۃ الوداع پر فرمایا انی تارکم فی الثقلین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو حدیث کے ضوابط کو قائم رکھتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فی الثقلین و کتابہ و اطرتہ. تمہارے پاس میں ثقلین میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. تم سے پوچھتا ہوں ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں جس پر پوری کائنات کا وزن ہو اسے ثقلین کہتے ہیں. فرشتوں سے پوچھو فرشتوں تمہارے پاس مصطفیٰ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک قرآن دوسرا اہل بیت. اس کو پڑھو تو جناب من یہاں لکھا ہے میں ان کو بشارت سنا دوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے. جناب من تم مایوس تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تم مایوس تھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں اللہ اس کا ہے جس کا حسین ہے. کیونکہ جب کائنات کے سارے سجدے ایک صف میں رکھے جائیں گے سب سے لمبا سجدے میں بھی حسین نظر آئے گا, سب سے چھوٹے سجدے میں بھی حسین نظر آئے گا. آپ کہیں گی لمبا کیسے ہو گیا؟ آپ پشت میں آئے تو سبحان ربی یا اللہ بڑھا جاتا ہے, خود سجدے میں آئے. جناب من چھوٹا اس لیے ہو جاتا ہے ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. حسین اور حسین کے خاندان کی کامیابی یہ ہے. علی فرما گئے فزت برب الکعبہ. علی اس دن کامیاب ہوا ہے جس دن اس نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ یاد رکھو اگر حسین اور حسین کا خاندان نہ ہوتا آج تمہیں کلمے کا مطلب نہیں پتا ہونا تھا. عزتوں کے رکھوالو تمہاری بیٹی بار بار باہر نکلے تو تم کہتے ہو اندر چلے جاؤ, پردے کا معاملہ ہے. اور پردے کو عزت دینے والوں زینب کی رضا بازار شام میں اگر لوٹی نہ جاتی تو جناب من کسی کی بیٹی کو عزت نہ ملتی. شکر کرو کہ رب نے مصطفیٰ کو فاطمہ دی ہے جس نے ساروں کی بیٹیوں کی عزت بچا لی ہے کائنات میں. آؤ بات کر کے اجازت چاہوں گا, بس وقت بڑا میری تقریر کے تقریباً 45 منٹ ہو گئے. اتنی لمبی تقریر کا عادی نہیں کیونکہ آپ سننے والے ہیں, اس لیے میرے استاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. میں تم سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ کس کے گھر سے معراج پر گئے؟ تو سارے کہتے ہیں ام ہانی کا گھر تھا. تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ کیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ام ہانی کا گھر مسجد الحرام میں شامل ہے, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مسجد حرام میں کا جو مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کا سربراہ کعبے میں تشریف لایا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ پاک ہے وہ تو ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. ربا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اللہ شک نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ مسجد الحرام کی بجائے ام سلمہ کے گھر سے گئے ہیں. تو میرے استاد تاریخی جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہو تو کتاب کھول لو, قرآن دیکھنا ہو تو ام علی ام جناب علی کے گھر والوں کو تلاش کرو. قرآن پڑھنے سے ثواب ہوگا, قرآن دیکھنے سے قرآن والا رب تمہیں عطا کرے گا. محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.